وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، محترم المقام، اس مسجد کو جن کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے آنے سے ہماری دل کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ حاجی سلیم صاحب آج تشریف فرما ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ حاجی صاحب نے اور حاجی نیاز صاحب نے، ان سب نے مل کر ہماری جو سب سے بڑا کام جو ان کے لیے اجر، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے نا، اس مسجد کا جو کیس تھا اللہ رب العزت نے وہ ہمارے حق میں جتا دیا ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں اس وقت وہ اس کا ٹائم نہیں، مگر مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ اللہ نے عرصہ سال پاکستان کے بننے کے بعد سے پھنسا ہوا تھا کیس، ایسے ہی رہا جی ہے، تو وہ سارا اللہ نے کرم فرما دیا۔ تو اس میں ان بزرگوں کی کاوشیں بڑی ہیں، اور یہ بڑی بخشش کا سما ہے۔ اللہ ہر ایک کو یہ سعادتیں نہیں دیتا، یہ محبت دین، محبت اسلام اور تاجدار کائنات کی محبت کی خیر پڑتی ہے تو یہ دعوت ملتی ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، گلا متاثر، تھوڑا اونچا کریں۔ گولڈن والا سب سے آخری ہے۔ تو آج ربیع الاول شریف 11-12 کی رات ہے، خاص ولادت کی رات ہے، میلاد النبی کی رات ہے۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شان شاں اسے وہ دن عطا فرمایا، رات عطا فرمائی، اور وہ ساتیں ہم غریبوں، مسکینوں، نداروں، گناہگاروں، سیاہکاروں پر کرم کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، اور ہم میں تاجدار کائنات کی رسالت کا تذکرہ کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو گیا۔ اور آپ تمام عاشق جو اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آج مضمون بھی حضور کی رفعت ذکر کا کیا جائے۔ اصل میں آج مادی دور آ گیا ہے، اور مادی دور کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اندازوں کے ساتھ محبوب کی ذات کو بھی ماپنے لگ پڑے۔ محبوب علیہ السلام کو بھی ماپنے لگ پڑے کہ اتنی شان ہے، اتنی شان ہے۔ ان سے کہوں گا، ہم کوتاہ بینوں کو، کوتاہ نظروں کو، تھوڑا نظر آنے والوں کو کیا پتا جن کی شان نبی بیان کرتے رہے، انبیاء بیان کرتے رہے، اور یہاں تک انبیاء کہتے رہے مولا محبوب داور کو ہماری نسل میں سے رکھنا، جن کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، رب نے اس نبی علیہ السلام کو بھیجا، تو ہم جیسے ان کی شان کیا بیان کریں اور کیا ان کی شان کا اندازہ کر سکیں جن کی شان کا تذکرہ انبیاء بھی کریں اور خود خالق کائنات بھی کریں۔ کیا بیان کریں؟ یاد رکھیں، ہم ذکر مصطفیٰ، وہ میلاد مصطفیٰ ہو، وہ سیرت النبی کا باب ہو، وہ آقا کے اوصاف کی بات ہو، وہ تاجدار کائنات کے اخلاق کی بات ہو، وہ تاجدار کائنات کی محبت کی بات ہو، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سیرت کے کسی باب کا تذکرہ ہو، یاد رکھیں ہم حضور کا ذکر کر کر حضور کے ذکر کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ کیا ہم حضور کے ذکر کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم حضور کا ذکر کر کر اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مت کوئی خیال کرے کہ شاید ہم حضور کے ذکر کو بڑھاتے ہیں، یا ہماری وجہ سے نعوذ باللہ حضور کا ذکر بڑھتا ہے، یا ہماری وجہ سے حضور کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ نہیں، یہ ساری عزتیں، یہ سارے احترام، یہ ساری باتیں اگر ہیں تو میری تو حضور ساری بہار آپ سے ہے، حضور کی بہار کی وجہ سے عزتیں ہیں، حضور کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں۔ اگر ہمارے ذاتوں سے تاجدار کائنات کو الگ کر دیا جائے، حضور کو علیحدہ کر دیا جائے، ہمیں تو کوئی منہ نہ لگائے۔
وہ کیا شعر، کسی حضرت عبدالستار نیازی کے بیٹے ہیں، ان کا شعر بڑا پیارا ہے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ ربیع الاول کی بہاریں ہیں. میں آپ سب کو پیغام دیتا ہوں، میں کبھی جا کر جمعہ پر ہم نے، حاجی صاحب نے، میں نے کبھی نہیں کہا، ہم نے یہ پوری ٹیم نے، یار آ جاؤ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، کبھی کہا ہے ہم نے؟ جو مارکیٹ والے ہیں وہ بولے کبھی کہا ہو کسی کو؟ سارا سال بعد ہم حضور کا میلاد کی یہ رات سجاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، کوشش کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. آپ بھی سارا سال کماتے ہیں، یہ شوق کیوں نہیں آتا کہ دکانوں پر بیٹھنے کے بجائے آؤ ذکر مصطفیٰ سے تراوٹ حاصل کریں؟ کرونا آ جائے تو دکانیں بند ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کا میلاد آئے تو دکانیں بند کیوں نہیں ہوتی؟ یقین جانیے، جب ہم حضور کی محفل میں بیٹھیں گے، یہ جو دنیا داری میں گم ہو کر دنیا مناتے ہمارے داڑیاں سفید ہو گئیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، مگر دنیا نہیں مان رہی. رب کو منائیں اور اس کے حبیب کی طرف بس صدق کے دل سے ایک قدم بڑھائیں. وہ دوڑ کر رب کہتا ہے وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُ هَرْوَلًا، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے جاتا ہوں، کہیں واپس ہی نہ چلا جائے، میری طرف آ جائے. اور پھر جو اس کے حضور، اس کے نبی کا واسطہ دے کر جائے، کہ اس کے محبوب کا واسطہ دے کر جائے. ابو لہب اگر کافر ہو کر، ابو لہب کافر ہو کر اس انگلی سے ایسے اشارہ کرے حضرت ثویبہ کو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تم نے خوشخبری دی کہ میرے بھائی کے گھر اب حضرت یعنی محمد مصطفیٰ میرا بھتیجا پیدا ہوا، بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں. وہ ابو لہب جس نے حضور کو کچھ کہا تو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے حبیب کو کہتا ہے. وہ بھی جب مر گیا، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. کئی اس پر بات کرتے ہیں، وہ جب حضرت عباس نے خواب دیکھا تھا، مسلمان نہیں تھے، تو اس پر عاشقوں نے جواب دیا جب بیان کیا تب تو مسلمان تھے نا، تب تو صحابی تھے نا، اس میں کون سی دوسری بات ہے؟ تو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ کہا سخت ترین عذاب میں ہوں، بتا نہیں سکتا، مگر پتہ نہیں پیر والے دن میری انگلی سے چشمہ نکلتا ہے، میں اسے چوستا ہوں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تو ثویبہ دوڑتی ہوئی آئی کہ ابو لہب مبارک ہو، رب نے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، تمہیں رب نے بیٹا دیا ہے. میں اس خوشی میں نے اس انگلی سے ایسے کہا جا ثویبہ تو نے خوشخبری سنائی، تجھے میں نے آزاد کیا. وہ رب کو اتنا پسند آیا، کافر ہو کر آج بھی خیر پاتا ہے، پیر کے روز اس کا چشمہ نکلتا ہے. اگر امتی حضور کی محبت کی خوشی منائے، آقا کا ذکر کرے، اپنی سیرت بدلے، اپنا کردار بدلنے کا وعدہ کرے، توبہ کر کے رب کی طرف آ جائے، اس کے حبیب کی رضا کی طرف آ جائے، اپنا دین و دنیا رب اور اس کے رسول کے لیے بنا لے، حرام سے نکل کر حلال کی طرف آ جائے، تنگی سے نکل خوشحالی کی طرف آ جائے گا، اور گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف آ جائے. وہ آ کر دیکھے اگر ابو لہب جیسا خالی نہیں رہتا تو جو ہوئی حضور کا امتی، جو کلمہ گو ہو، وہ خالی کیسے رہ سکتا ہے؟ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تو اس لیے ایک ایک قدم جو آپ چل کے آتے ہیں، جو بھی دامیں درمیں قدمیں سخنے پیش کرتے ہیں، جو کچھ بھی، یہ سارے کا سارا رب کی بارگاہ سے خیر پڑتی ہے. آئیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے کہا مضمون آج یہ رکھا جائے. رب نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے کہا نا، ہم کون ہوتے ہیں حضور کے ذکر کو بڑھانے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ حضور کے ذکر کو بڑھا کریں. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے لاکا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں،
نہ مشرقوں کے لیے نہ مغربوں کے لیے، لاکا صرف تیرے لیے، ورفعنا ہم نے بلند کر دیا ہے، ذکرک تیرے ذکر کو، اور ہم نے تیرے ذکر کو، کچھ ترجمہ کے لکھا ہوتا ہے ہم نے ذکر کو بلند کر دیا، نہ، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا؟ کیا کتنا بلند کیا؟ اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہیں تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کرسی والے نیچے والوں سے اوپر ہیں، یہ اوپر نیچے ہیں، حالانکہ سننا حضور کی سنت ہے تو سنانا حسان بن ثابت کی سنت ہے، اس میں کمی نہیں سمجھنی آپ نے۔ ہم بیٹھے تو اس سے اوپر یہ کیا کہتے گیلریز ہے، تو گیلری والے اوپر ہو جائیں گے تو ہم نیچے، تو گیلری والے اوپر، گیلری سے اوپر چلے جائیں، کوئی مینار پر چلا جائے تو مینار والے اوپر گیلری والے، تو ایک نسبت تناسب آ رہا ہے سمجھ؟ اچھا اس منار سے بادشاہی مسجد کے منار کی طرف چلا جائیں تو یہ مسجد کا مینار چھوٹا، بادشاہ مسجد کا مینار اونچا، ادھر سے مینار پاکستان کی طرف چلے جائیں تو مینار پاکستان اونچا، بادشاہی مسجد کا مینار نیچا، ادھر سے ہم برج خلیفہ کی طرف چلا جائیں تو برج خلیفہ اوپر، مینار پاکستان نیچے، مکہ ٹاور کی طرف چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں جو ہے، اور مکہ مکرمہ کا جو مکہ ٹاور ہے وہ اونچا اور برج خلیفہ نیچے۔ اب اس سے اوپر آ جائیں، مسجد نبوی کا جو مینار ہے وہ اونچا نہ بھی لگے تو اونچا ہی ہے، یہ میں نے جان کے کہا، وہ اونچا ہی ہے، وہ اونچا ہی ہے۔ اب یہ اونچ نیچ کا تصور سمجھ لگ رہا، ہر نیچے والا اوپر والے سے اوپر دیکھے گا نا، اور اوپر والا نیچے والے کو یہ نیچے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دھیان سے سننی ہے بات، عشق کے ذوق کے ساتھ، اب سوال پیدا ہوتا ہے رب سے اوپر کون ہے؟ کتنا اوپر ہے رب؟ کتنا بلند ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ کوئی اس کی اس چیزوں سے نسبت بنتی ہے یا نسبت تناسب نظر آتا ہے؟ اور جو رب ہو ہی بلند، وہ واہو العلی العظیم ہو، جو بلند بھی ہو اور عظمتوں والا بھی ہو، جب وہ اپنے مصطفیٰ کے لیے کہے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تیری خاطر، تو جب اس نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہوگا تو کتنا بلند کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں، وہ ہو چکا، ہم ذکر مصطفیٰ کر کر اپنی عزت پہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا، رب اللہ کریم کو چاہیے تھا وہ فرماتے میں نے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ تو ایک ہے، فرماتا میں نے ذکر کو بلند کر دیا، فرمایا نہیں، ورفعنا ہم نے بلند کر دیا۔ مولا ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جب محبوب کی بات آئے نا، ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہنوں میں کمزوری شیطان ڈال دے، نفس شر ڈال دے محبوب کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں میں جب محبوب کا دفاع اور شان کی بات کرتا ہوں پھر میں کر کے نہیں کرتا، پھر میں اپنی ساری طاقتیں، اپنا سارا جلال، اپنی ساری بادشاہی سارا جمع کر کے محبوب کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں اور کہتا ہوں ورفعنا، میں نے نہیں محبوب ہم نے لاکا ذکرک تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ جن کا ذکر اتنا بلند ہو ان کی ذات کتنی بلند ہوگی، ان کا نام کتنا بلند ہوگا، ان کی صفات کتنی بلند ہوگی، ان کا اخلاق کتنا بلند ہوگا، اور یارو ان کا حسن و جمال کتنا بلند ہوگا۔ ذکر اسی کا بلند ہوتا ہے جس کو سب طرف سے بلند کرنا ہو۔ رب نے ایسا کامل بنایا اپنے محبوب کو، اور ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا محبوب تیری خاطر۔ حضرت جبرائیل امی آئے، اب آپ ساری رات حضور کا میلاد کا ذکر پڑھیں گے، سنیں گے، اور جگہوں پر بھی جا کر تاجدار کائنات کا ذکر انوار ہوگا، حضور کے زلف و رخسار کی بات ہوگی، تاجدار کائنات کے آنے کی بات ہوگی، تاجدار کائنات کی سیدہ آمنہ کی گود کی بات ہوگی،
حضور کے اجداد کی بات ہوگی، حضور کی نسل مبارک کی بات ہوگی، حضور کے خصائل کی بات ہوگی، حضور کے شمائل کی بات ہوگی، حضور کے خصائص کی بات ہوگی، آقا کی خصلتوں کی بات ہوگی، آقا کی صدق کی بات ہوگی، آقا کی امانت کی بات ہوگی، حضور کی نسبت کی بات ہوگی، حضور کی محبت کی بات ہوگی۔ بات ہوگی تو حضور کی محبت کی۔ سوال پیدا ہوگا پھر اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ وہ ساری راتیں تسی حضور دا ذکر کر دے رہے، وہ انہاں نوں توفیق ہی نہیں ہوئی اللہ دا ذکر کرن۔ ان کے لیے جواب ہے، یہ مائک ہے، مائک تو میں مائک کی تعریف کروں تو اصل میں کس کی تعریف ہے؟ مائک کی یا بنانے والے کی؟ بولے نا، بنانے والے کی۔ تو یاد رکھو ساری رات اگر حضور کا ذکر کرو تو اصل میں وہ رب کا ذکر ہے، کیونکہ حضور رب کے ہیں اور رب حضور کا ہے۔ رب بنانے والا ہے، حضور بننے والے ہیں۔ ہائے ہائے، تو جس کو رب بنائے اور اس شان سے بنائے اس کا کیا تذکرہ اور کیا مثال۔ تو لہذا ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ تو آپ کہیں گے اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ بھائی خود بخود ہو گیا۔ جب حضور کا ذکر ہوا تو ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا جمع ہے، اور اس کی مثال حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبریل کی بھی عجب ماجرا ہے۔ حاج صاحب کو ذرا میرے سامنے کریں نا، اے لک کے بیٹھے ہیں، انہوں نے جنت بہت ہی لینی۔ آئے آئے، یہ میرے بڑے ہیں، میرے والد کی طرح ہیں ہمیشہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ حاجی سلیم صاحب ہو گئے، حاجی نیاز صاحب ہو گئے، یہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ یہاں سودا نہیں ختم ہونا، ان کا پیار آگے تک چلنا ہے ہمارا۔ انہوں نے کہنا مولا ساڈی مسجد جمعہ پڑھا دے سن، جان دینا میرے نال، بات بن جائے گی۔ بس اس نوکری میں آتے ہیں۔ اور شاید بھائی یہ پکھا لوکی تھلے آن گے، اور شاید کہے گا حاج صاحب ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے، ساڑھا فیصلہ پتہ نہیں کتنے ہوئے گا، انہاں دا جنت چ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ حضور کے دین کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ فکر آج اگلی نسلوں میں نہیں آ رہی، کم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرم والا رکھا، انشاءاللہ خیر رہے گی۔ تو میں کبھی پتہ آپ کو نام نہیں لیتا، یہ چھپاتے ہیں، مجھے بتاتا اچھا لگتا ہوں۔ یہ نہ ہو تو میں ایسی باتیں بتاؤں جو ان کی محبت کے لیے ہو، مگر نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پمپ شم میں نہیں لگاتا، ہمیں عادت نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ سودا لے کر آتے ہیں، اور آپ سے بھی اس لیے پیار ہے کہ اور کچھ نہیں تو جنت میں رب سے کہہ دیجئے گا مولا اچھی باتیں سناتا تھا، پتہ نہیں کیسے عمل والا تھا مگر باتیں اچھی کرتا تھا، بس سودا بن جائے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جبرائیل امی آئے، 23 سال تک وہی لے کر آتے رہے۔ کتنے سال؟ اور 23 سالوں میں عاشقوں نے بتایا کہ وہ جو لے کر آتے تھے وہی، وہ 44,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کتنی مرتبہ؟ ہائے ہائے ہائے، مجھے لگتا ہے جس عاشق نے جمع کیا حضرت جبریل اس کا مطلب بارگاہ مصطفیٰ سے جاتے ہی نہیں تھے، وہ جاتا ہی تب تھے جب قرآن لانا ہوتا تھا، وہ حضور کی بارگاہ سے لگتا ہے جاتا ہی نہیں۔ آج بھی حضور کے مواجہ پر جائیں ایسے دائیں طرف باہر نکلتے ہوئے شباقۃ الجبریل ہے، حضرت جبریل کی کھڑکی ہے، وہاں سے جبرائیل امی آتے تھے۔ تو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بڑھا دیا، کیسے بڑھا دیا؟ تو فرمایا جبریل تم بتاؤ، فرمایا رب کہتا ہے جعلت ذکرو کا ذکری۔ ہائے ہائے ہائے، رب نے فرمایا ہے مجھے کہ میرے محبوب کو بتاؤ ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ بس لی جو محمد نام بس لی جو محمد نام
تیرے بگڑے سب کام، بس لی جو محمد نام. کیوں کہہ رہا ہوں؟ رب جس کا نام جپے، رب نے فرمایا، اسی لیے تو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور درود کا ایک معنی ذکر کرنا بھی ہے. جس طرح ہم فرش پر بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس طرح رب باری تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرشیوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. لوگوں، آج کی رات پھر 11-12 کی رات ہو، کتنے شرف کی بات ہے جو رب عرش پر کرتا ہے. رب نے توفیق دی، ہم نکمے بھی فرش پر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اور کب سے کر رہا ہے؟ کہ جب سے کائنات بھی نہیں بنی تھی، جب سے رب ہے تب سے ذکر مصطفیٰ جاری ہے. اور کب تک کرتا رہے گا؟ جب کچھ بھی نہ رہے گا. ذکر مصطفیٰ نہیں رکنا، حضور کا ذکر نہیں رکے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے ہیں؟ ہاں، میں بالکل دلیل سے بات کر رہا ہوں. ذکر خدا رک جائے گا، ذکر مصطفیٰ نہیں. کئی گھبرا گئے، یہ کیا بات کر دی؟ بھئی صحیح گھبرائیں آپ، میں اس کی تصحیح کرتا ہوں. یہ کفریہ جملہ نہیں ہے. کل من علیہا فان، جب سورہ رحمان میں آیا ہر کوئی فنا ہو جائے گا، تو جب مخلوق ہی نہیں رہے گی تو رب کا ذکر کون کرے گا؟ اور ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں بند ہوگا؟ کیونکہ وہ رب کر رہا ہے. پانی بیٹا، پانی بڑی بوتل میں سے، بڑی بوتل سے لاؤں، بڑی بوتل سے. اب پھر وہی بات، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نیاب بھائی ہمارے تشریف لے ہیں، ماشاءاللہ. تو عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کا ذکر بند نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اور جس کا ذاکر خدا ہو اس کا ذکر کیسے بند ہو؟ اور ذکر مصطفیٰ اصل میں ذکر خدا ہے، تو ذکر خدا تو پھر بھی بند نہ ہوا. اور کس کس نے حضور کی آمد کا ذکر کیا؟ اب میں صرف انبیاء کے نام کئی دفعہ لے چکا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، بس نام لے دیتا ہوں. حضرت آدم نے اپنی توبہ کا ذکر بھی وسیلہ مصطفیٰ سے کروایا. حضرت نوح علیہ السلام، جب پوری دنیا میں طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اس وقت لگی جب انہوں نے واسطہ مصطفیٰ حضور کی رب کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ اس لیے گلزار ہو گئی کہ سیدنا ابراہیم کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا. اب وقت نہیں ہے، پوری مستند حدیثیں ہیں، حوالہ جات ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ذبح ہوئے؟ کیونکہ ان میں پشت میں نور مصطفیٰ تھا. آگے آتے جائیں، حضرت عبداللہ حضور کے ابو جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ہوا یہ کہ جب سیدنا عبد المطلب کو خواب آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ زمزم کا کنواں رک گیا تھا، تو حضرت عبد المطلب کو خواب آیا. خواب میں دیکھا کہ میں اس طرح سے کنواں کھود رہا ہوں اور اس میں سے زمزم جاری ہو رہا ہے. تو آپ گئے، کوشش کی، تو اکیلے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں لگ رہا تھا. سب ان کی اس بات پر مذاق اڑاتے کہ عبد المطلب تم کیا کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو. عرض کی مولا مجھے 10 بیٹے دے، ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر نثار کر دوں گا. اور اللہ نے پھر 10 بیٹے کھڑے کر دیے، جوان کر دیے. اللہ نے پیدا کیے، جوان ہو گئے، 10 کے 10 لائن میں کھڑے تھے. اور پھر قرآن اندازی کی کہ کس کو قربان کرنا ہے، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ کا. تو
تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے؟ عبداللہ تو اتنا پیارا ہے، اس کو دل کرتا ہے ایسا کر، میں نے وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی، اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی تھی۔ کہا چلے اس کا کفارہ یہ کرتے ہیں کہ 100 اونٹ دے دیتے ہیں اور پھر قرآن اندازی کرتے ہیں۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر 100، پھر حضرت عبداللہ کا نام۔ اتنی دفعہ نکل کر پھر کہیں جا کر خالی اونٹوں کا ذکر آیا تو پھر ہر دفعہ آپ اونٹ دیتے تھے، 100 اونٹ دیتے رہے۔ کتنے کو اللہ نے متمول خاندان بنایا ہوگا سیدنا عبد المطلب کا، کیا شان والے ہوں گے۔ اور یوں حضور فرماتے تھے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، سیدنا اسماعیل کا بھی اور سیدنا عبداللہ کا بھی۔ اس بات سے پتہ لگا جو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے ہوں وہ کبھی مشرک نہیں ہوتے، وہ کبھی کافر نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس جملے کو، پتہ نہیں کتنوں نے یاد کیا، میں بار بار دہراتا ہوں، ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب شرک والے برتن میں مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اور پھر حضرت عبداللہ اور یہ سب مل کر پھر حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودا اور اس زمزم کو پھر دوبارہ سے جاری کیا۔ یہ ہے شان۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی 11-12 کی رات، اچھا کئی ذہنوں میں آتا ہے وہ جی اس کی تو ڈیٹ ہی کنفرم نہیں ہے، اور ٹی ویوں پر آ کے کہتے ہیں کئی، اصل میں ان کا مقصد میلاد سے بدکانا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کبھی تم میلاد کی محفل میں آئے ہو؟ ہمارا مقصد کبھی کسی کو کافر بنانا، کسی کو اسلام سے نکال، یہ ہمارے شیان شان ہی نہیں، مگر میں اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ آپ کم از کم ہمیں دکھی تو نہ کریں اس طرح کی باتیں کر کے کہ کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، اتنا حق تو ہمیں دیں۔ ہم تفرقے کی بات نہیں کرتے، حضور کی ذکر تو جمع کرتا ہے، تفرقہ نہیں ڈالتا۔ تاجدار کائنات کا ذکر جمع کرتا ہے۔ ان سے کہو قرآن میں کیا رب نے حضرت آدم کی ولادت کا ذکر نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری سورہ قاف اتاری ہے کہ نہیں اتاری؟ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر، حضرت زکریہ کی ولادت کا ذکر، اور حضور کی ولادت کا ذکر۔ جب ولادت کا ذکر موجود ہے تو پھر آپ میلاد کو کیسے کہہ سکتی یہ کوئی نئی چیز ہے جس کو رب نے ذکر کیا؟ اگر ہم کر رہے ہیں، ہاں انداز بدلا جا سکتا ہے، شکل بدلی جا سکتی ہے، اصل تو موجود ہے نا۔ اب جب تاجدار کائنات، ان کے لیے سوال میں جواب دے رہا ہوں، وہ جی 9 ہے، کوئی کہتا 8 ہے، کوئی کہتا 2 ہے، آپ کی کنفرمیشن ہی نہیں ہے جی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں فاروق اعظم کا یوم شہادت منانے والوں 1 محرم کو تحقیقی زبان میں دیکھنا، کیا کنفرم ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت 1 محرم ہی کو ہوئی ہے؟ کیا ایسے دلائل نہیں ہے کہ 26 کو بھی ہے، 27 کو بھی ہے، 29 کو بھی ہے، 30 کو بھی ہے؟ مگر ہم 1 پر اجماع امت ہے، لہذا اس پر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ کیا کنفرم 17 کا ہے؟ اب دیکھے پڑھے تاریخ، تو تب نہیں ہم بولتے، لوگوں کو کم پتا ہے، چلیں یہ بات بعد کی ہوگی، بہت بعد کی، میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہم تو لڑتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو 2 ربیع الاول لگتی ہے جی، آپ منائیں، ہم آ جائیں گے، کرو صحیح ذکر مصطفیٰ۔ چلو جی میلاد نہ لکھو، سیرت مصطفیٰ ہی لکھ دو بسلسلہ ربیع الاول، اور کرو گے تو ذکر حبیب نا، کچھ کرو صحیح۔ بھئی 9 تاریخ ہے، لڑنے کی کیا بات ہے، 9 کر لو، ہم 12 کو کریں گے، ہماری مان لو، تم آ جاؤ۔ بس اس بات کو سمجھا دیا، میں نے عرض کر دیا۔ اب تاجدار کائنات کی جب ولادت ہوئی، سبحان اللہ، رب نے عرش کو کہا اے ستاروں ذرا آمینہ کے گھر پر چراغاں کر دو، اے حوران بہشت لائن کتار اندر کتار کھڑے ہو جاؤ کہ میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں نے 2 دراز کا عدد قامت خواتین کو دیکھا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں مریم ہوں۔ کہا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا میں مصطفیٰ کی مبارکباد دینے آئی ہوں۔ اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہونے سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کسی بوجھ سے ہوں،
مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں لگا مجھے. بس اتنا پتا ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی مجھے بس اتنا لگا کہ مجھ سے نور خارج ہوا ہے بس. اور اچانک دیکھا میں نے، میرا بیٹا مجھے نظر نہ آیا. اور کوئی کہتا کہ انہیں دائنے مشرقین میں لے کے جاؤ، کائنات کے امام آ گئے. کوئی کہتا مغربین میں لے جاؤ. میں پریشان ہو گئی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور میں نے پھر دیکھا میرا بیٹا محمد ناف بریدہ تھا، ہائے ہائے، صاف ستھرا تھا، ایسے جیسے غسل دلا کر کسی نے لٹا دیا ہو. اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ اس وقت سجدے کی کیفیت میں تھا. اگر حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں کہہ سکتے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، تو پھر تاجدار کائنات کی نبوت کا اور شان کا عالم کیا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی خاتون ہے جو کہہ سکتی ہے میرا بیٹا محمد. ہائے ہائے ہائے، ایک ہی خاتون ہے، ان کا نام سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ آمینہ ہے. ایک ہی خاتون ایسی، اور دوسری حضرت علیمہ سعدیہ ہے، اور تیسری حضرت ام ایمن ہے. یہ حضور کی رضائی مائیں ہیں، انہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے. اور جس کو رب نے جن کو ان سے دودھ پلایا ہو، مصطفیٰ کو دودھ پلانے والی مائیں بھی کبھی نجس ہو سکتی؟ بس میں سمجھانا چاہتا ہوں، فکر دینا چاہتا ہوں. میں نے جمعے کو بتایا تھا 47 والد ہیں حضور کے، اور 47 مائیں ہیں حضور کی، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک، اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک. 47 والد، سارے کے سارے پاک ہیں. شک بھی قریب نہیں کرنا، شک بھی نہیں لانا. تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا بیٹا سجدے میں تھا، میں نے کان قریب کیا تو پہلا کلمہ میں نے اللہ کی حمد کا سنا، اور پھر ایک ہی جملہ تھا، مولا میری امت کی خیر، میری امت کی خیر، یا رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے. اور حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت طواف کر رہا تھا، طواف. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی طرف ایسے لگتا ستاروں کی کہکشاں ساری کی ساری میرے گھر پر امڑ آئی ہے. میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اچانک میں طواف کرتے غور کیا تو کعبۃ اللہ بھی ایسے جھک رہا تھا میرے گھر کی طرف، اور بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے بت کعبۃ اللہ کے اندر سے. تو کسی نے بتایا، مجھے بھاگتا ہوا آیا، کہا مبارک ہو سردار مکہ، اللہ نے تمہیں محمد جیسا بیٹا عطا کیا ہے، تمہیں پوتا عطا کیا ہے. اور تاجدار کائنات کو ایسے گود میں جب لیا تو فرماتے ہیں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، سیدہ آمنہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے. محمد، پھر کہے ذرا پیار سے کہے نا، ایسے آنکھیں بند کر کر نا نور محسوس کریں حضور کے نام کا، محمد. ہائے ہائے، دل کرتا ہے رب کو چومنے کو. رب نے کہا میں اس سے پاک ہوں. میں نے 2 میمیں رکھ دی اپنے مصطفیٰ میں، ایک بوسہ میرے حصے کا سمجھ لو، ایک مصطفیٰ کا سمجھ لو. محمد، جس کی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جا تعریف کی جائے. زمانے ختم ہو جائے مگر اس کی تعریف ختم نہ ہو. کیوں؟ جس کی تعریف رب کرے اس کی تعریف ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ بات ہوئی، اب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی نعت کہی پوتے کی. سبحان اللہ. سناؤں نعت آپ کو؟ سنیں گے؟ ذرا ایک محبت سے بتائیں، کہیں نا، سنائیں ذرا. اللہ السلام. الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضان. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا. قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکان. فرمایا اپنے پنگوڑے میں ہی سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں.
حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان. کہا یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، اور میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد اور ہر آنکھ کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. بتائیں اس سے بڑی توحید کیا بیان ہو؟ ہر لمحے میں اللہ کی توحید کا بیان کر رہے ہیں. حضور کے دادا جان حضور کی نعت لکھ رہے ہیں. ہائے ہائے. پھر حضور کے چچا ہیں، ان کا نام حضرت ابو طالب ہے. انہوں نے جو شعر لکھے وہ بھی کمال ہے. پوری آپ کا تو پورا کلام ہے حضور کی نعت پر. اچھا یہ مختلفی بات ہے، 3 اقوال ہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن خاموشی بہتر ہے یا ایمان کا قول کر لو. کافر کہنے کی جلدی نہ کرو، اس لیے چونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، حضور کی بڑی خدمت کی ہے. وہ کہنے لگے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَانُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر حضرت ابو طالب کے یہ شعر پڑھا کرتے. وہ کب ہوا؟ یوں کہ مکہ میں قحط سالی ہو گئی. حضرت عبد المطلب کو کسی نے کہا آپ دعا کرے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ میں آ کر، رب آپ کی ٹالتا نہیں. آپ چلے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے لیا، گود میں اٹھا لیا، ننھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، سرکار کو ایسے دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر حضور کے رخ انور سے پردہ ہٹا دیا. ہٹایا تو حضور نے ایسے بچپن میں پنگوڑ ایسے گود میں اپنی انگلی ایسے بادلوں کی طرف کی، آسمان کی طرف، بس اشارہ ہونا تھا، امڑ آئے بادل، امڑ آئے اور بارش ہونے لگ پڑی. اس پر حضرت ابو طالب نے کہا وہ گورے مکھڑے والے، وہ سونے چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، سب سے پہلے اس امت کو وسیلہ مصطفیٰ جس نے سکھایا اس کا نام حضرت ابو طالب ہے. وہ یتیموں اور فریاد رس بیواؤں کا سہارا ہے. یہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں. تاجدار کائنات کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جب یہ بھی بتا دوں آقا کی آمد 12 ربیع الاول کی ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول کو یہ حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے. آپ کے خیال میں یہ اتفاق ہے؟ نہیں، رب کا کوئی کام اتفاق میں نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے رب نے کہا اس وقت تو صحابہ موجود نہیں تھے جو جشن مناتے، مو سونے ہو اب آمد مدینہ ہو رہی ہے، اب تو تیرے محبوبوں اور تیرے عاشقوں کو جشن منانا چاہیے نا. تو اگر میلاد کا جشن نہیں پسند، مثال دے رہا ہوں، تو حضور کی آمد مدینہ کا جشن منا لیا کرو. آقا 12 ربیع الاول کو مدینے آئے. یہ جو جلوس نکالتے ہیں یہ جلوس مثل ہے آمد مدینہ کا. صحابہ نے جلوس نکالا. یار یہاں پر سٹینڈ دکھائے نا ذرا مجھے، وہ حاجی صاحب سے ذرا کپڑا تو پکڑنا، ان کا صافہ پکڑنا. چلو چلو آ گیا. میں آپ کو ذرا بتاؤں نا، حضرت بردہ اسلمی حضور کے صحابی نہیں تھے، پہلے حضور کو دیکھنے آئے، ملنے آئے، اور آقا کا جب دیکھا تو لٹ گئے کہ اس سے سونا تو کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں. کوبا میں آ کے کلمہ پڑھا. جب حضور کو پتہ لگا نا کہ یہ مدینہ جانے لگے ہیں، حضرت ابو بردہ اسلمی کو کہا یا رسول اللہ میرے پاس 50 لوگ ہیں، ایسے نہیں جانا، ہم آگے آگے چلیں گے. حضرت ابو بردہ اسلمی نے نا اپنا جو امامہ تھا نا ایسے پٹکا بنا لیا، ایسے ایسے، اور چلتے تھے ایسے جھنڈا بنا کر، ایسے حضور کی آمد پر جھنڈا بنا کر چلتے تھے. یہ آقا کی آمد پر جھنڈے بنا کر جلوس کی صورت میں تاجدار کائنات مدینہ پہنچے تھے، جلوس کی صورت میں. اور ادھر مدینے والوں کے بھی باری جائیں، پہلے یثرب والے تھے، آقا نے قدم رکھا تو مدینہ طیبہ ہو گیا. پہلے بیماریوں کی سرزمی تھی، پھر شفاؤں کی سرزمی ہو گئی. اب قیامت تک اس ملک، اس علاقے کی دھول بھی آنکھوں کا سرما ہے. یہ سارا منظر. اور جب حضور آئے کیا منظر تھا.
مدینے کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، اعلان کر رہی تھی، نعرہ لگ رہا تھا، قد جاءکم رسول اللہ، قد جاءکم رسول اللہ، قد جاءکم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اور نعتیں پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آنکھیں بند کرو نا یار سارے، چھڈو آنکھیں بند کر کے 1444 سال پہلے ذرا جس کے گمان میں آتا ذرا دیکھو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا ایہا المبعوث فینا جئنا بالامر المطاع جئت شرف المدینہ مرحبا یا خیر داع صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی آمد پر نعرے لگ رہے ہیں، آقا کا استقبال ہو رہا، تاجدار کائنات کی خوشیوں کا عالم ہے، اور ایک لمحات عجیب عشق ہیں، اور کوئی نہیں تو حبشہ کے حبشی ہیں، وہ آ کر اپنے انداز میں رقص کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور کہتے ہوئے کہتے ہیں، صحابہ سے حضور پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اپنی حبشی زبان میں؟ آقا یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح، یہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھا جائی نہیں بولن دی، وجد کرتے اور آقا کی محبت میں یوں رقصاں رہتے۔ میں کہتا ہوں کوئی عشق کی بھی حد ہوتی ہے، کوئی محبت کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اختتام کر رہا ہوں میں، اختتام کی طرف آ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عالم، ایک اور دیوانہ ہے، طبا نامی شخص بادشاہ تھا، کعبۃ اللہ میں زیارت کرنے کے بعد اس نے کعبۃ اللہ کو غلاف بھی پہنایا، پھر یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ یثرب میں اس وقت ایک چشمہ تھا جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، طبا کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، تو جب وہ اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے اندازہ لگایا تو کہا اب ہم اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بادشاہ سلامت آپ چلے جائیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں مصطفیٰ نے آنا ہے، ہمیں تو قدر نہیں نہ ہے۔ جن کو قدر تھی حضرت سلمان فارسی حضور کی محبت میں 150 سال تک بکتے رہے، 150 سال تک بکتے رہے، یہ عالم ہے۔ تو جب وہ کہنے لگا جب تم نے نہیں جانا تو میں بھی پھر ان کا ہی غلام ہوں، اس نے کہا سارے گھر اس طرح کرو، سب کو ادھر ہی گھر بناؤ اور ادھر ان کی شادیاں کرو، اور اس نے خط لکھا حضور کے نام اور لکھا اما بعد یا محمد فانی آمنت بک و بکتابک الذی ینزلہ اللہ علیک وانا علی دینک و سنتک و آمنت بربک و رب کل شیء و ان ادرکت فبها ونعمت و ان لم ادرکک فاشفع لی یوم القیامہ۔ اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا، میں نے آپ کا دین قبول کیا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، آپ کے رب اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لایا، جو آپ شریعت لے کر آئے اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر مجھے حضور آپ کی زیارت نصیب ہو جائے اس سے بڑی کائنات میں مجھ سے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ پا سکوں تو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کیجئے گا، مجھے بھلا نہ دیجئے گا۔ طبا کی وفات کے 1000 سال بعد حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو 1053 سال ہو گئے نا، 53 سال بعد حضور کی آمد ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، انہوں نے قابل اعتبار شخص کا انتخاب کیا اور خط دے کر حضور کی خدمت پہ روانہ کیا۔ اس زیرک اور دانا آدمی کا نام تھا ابو لیلہ۔ کیا نام تھا؟ اونچی آواز سے بولے، ابو لیلہ۔ تو ابو لیلہ جب پہنچا
हुजूर के पास पहुंचे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे हुए थे, तो हुजूर ने देखते ही पहचान लिया, अंता अबू लैला। दोबारा सुने, हुजूर ने खुद पूछा, उस अभी बताया नहीं उसने, फरमाया अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो ना? हुजूर ने कहा, उसने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा हमारे आशिक तुबा का खत किधर है? हातिल किताब, वो खत पेश करो। फिर वो खत पेश किया गया और फिर उसमें उनकी नात भी लिखी थी, शहीदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन नसबी। मैं गवाही देता हूँ कि अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, जो तमाम रूहों को पैदा करने वाला है, उस रब के रसूल हैं। फलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्न अम्मी। अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की, मैंने हुजूर का ज़माना पा लिया, तो याद रखो मैं हुजूर का वज़ीर हूँगा, बादशाह हुजूर ही होंगे, और मैं चचाजाद भाई की तरह उनकी मदद करूँगा। लोगों, आशिकों को हुजूर पहले वालों को भी जानते हैं और बाद वालों को भी जानते हैं। अब इतने प्यारे नबी के उम्मती हों, इख्तिताम अब कर रहा हूँ, मगर हमारे पास खुल्क ना हो, अखलाक ना हो, बदजुबानी हो, बददियानती हो, दो नंबरी हो, हम फहाशी की तरफ चले जाएं, बुराई की तरफ चले जाएं, गलीज़ गालियों की तरफ चले जाएं, गलीज़ सोबत की तरफ चले जाएं, क़यामत को इतने आला नबी के उम्मती होकर हुजूर को क्या मुंह दिखाएं? आओ लोगों, यही पैगाम दे रहा हूँ मैं। हमेशा आपको पता है जी, लोग छोटी बड़ी ईद पर कौन कौन मेरे पर नमाज़ पढ़ता है? जब छोटी ईद स्पेशली कौन कौन ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं? हाथ खड़ा करे कोई हैं तो। आपको पता है ना, मैं एक बात पर बड़ा ज़ोर देता हूँ छोटी बड़ी ईद पर, जिन रिश्तेदारों से नाराज़ हो उनसे जाके मिलो। हमेशा कहा है कि नहीं मैंने? मिलादुन नबी का भी यही पैगाम है, उन रिश्तेदारों से मिलो जिनसे नाराज़ हो, ताकि इससे हुजूर की उम्मत इकट्ठी हो सके। अपने रिश्तेदारों को दुखी ना करो, हमसे दुख ना पहुंचे, क्योंकि आप तो हुजूर की बातें सुनते हैं। किस किस को हुजूर की बातों से प्यार है, मुझे पूछने की ज़रूरत तो नहीं ना। और हुजूर के नाम पर कौन चाहता है कि मेरा सब कुछ लुट जाए? तो भी हुजूर की बात सलामत रहनी चाहिए। अल्लाह आपको आबाद रखे। तो फिर हुजूर की बातों में एक ये है, नमाज नहीं छोड़नी। दूसरा, ताजदार कायनात पर दुरूद व सलाम नहीं छोड़ना। और तीसरा, ऐसा बनना है सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में ऐसा बन जाए वो कि ये तो बदल गया। लुत्फ तब आएगा जब जनाजे उठते हैं ना और लोग कहते हैं बंदा चंगा सी, रब भी कहता है जाने दो, जब लोगों के अच्छा है तो मैं हिसाब व किताब लूँ, मेरे नज़दीक भी अच्छा है। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे, आप सलामत रहें। हुजूर की मिलाद की रात ज़ाया नहीं करनी, खुशियाँ मनानी, खैर और बरकत वाले हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद व सलाम मिलाद।